بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ذوی الارحام کے صنف اول کے توریث کے قواعد کو سراجی کی عبارت میں دیکھتے ہیں۔ فصل فی الصنف الاول، کہ یہ فصل صنف اول کی توریث کے بارے میں ہے۔ اولاہم بالمیراث اقربہم الی المیت کبنت البنت فانہا اولا من بنت بنت الابن۔ پہلی حالت یہ ہے کہ صنف اول میں میراث کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جو میت کے سب سے زیادہ قریب ہوگا، جیسے کہ نواسی، کہ وہ پوتی کی بیٹی سے زیادہ حقدار ہے، کیونکہ نواسی ایک درجہ پوتی کی بیٹی سے میت سے قرب رکھتی ہے۔ وَإِنِ اسْتَوَوْا فِي الدَّرَجَةِ فَوَلَدُ الْوَارِثِ أَوْلَى مِنْ وَلَدِ ذَوِي الْأَرْحَامِ كَبِنْتِ بِنْتِ الْإِبْنِ فَإِنَّهَا أَوْلَى مِنْ ابن بنت البنت۔ اور اگر درجے میں برابر ہوں، یعنی کہ کوئی اقرب اور ابد والا اختلاف نہ ہو، تو اس صورت میں وارث کی اولاد یہ زیادہ حقدار ہوگی ذوی الارحام کی اولاد سے۔ جیسے کہ پوتی کی بیٹی ہو تو یہ زیادہ حقدار ہوگی نواسی کے بیٹے سے، کیونکہ پوتی ذوی الفروض میں سے ہے اور نواسی ذوی الارحام میں سے ہے۔ وَإِنِ اسْتَوَتْ دَرَجَاتُهُمْ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ وَلَدُ الْوَارِثِ أَوْ كَانَ كُلٌّ يُدْلُونَ بِوَارِثٍ فَإِنَّ أَبِي يُوسُفَ وَالْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ يُعْتَبَرُ أَبْدَانَ الْفُرُوعِ۔ اور اگر درجات برابر ہوں اور ان میں کوئی بھی وارث کی اولاد میں سے نہ ہو، یا کہ سارے کے سارے وارث کے ذریعے سے میت سے نسبت رکھتے ہوں، تو اس صورت میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اختلاف ہے۔ تو امام ابو یوسف اور حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں فروع کے ابدان کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی کہ جو میت کے موجود ذوی الارحام ہیں بس انہی کے ابدان کو دیکھیں گے، تو اگر جو مذکر مؤنث ہیں تو اسی طرح للذکر مثل حظ الانثیین کے اعتبار سے تقسیم کر دیں گے۔ وَيُقَسَّمُ الْمَالُ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ اتَّفَقَتْ صِفَةُ الْأُصُولِ فِي الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ أَوِ اخْتَلَفَتْ۔ اور مال ان موجود فروع کے اوپر تقسیم کر دیں گے، چاہے اصول کی صفت متفق ہو مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے یا مختلف ہو۔ ومحمد رحمہ اللہ یعتبر ابدان الفروع ان اتفقت صفت الاصول موافقا لہما۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فروع کے ابدان کا اعتبار کرتے ہیں اگر اصول کی صفت متفق ہو ان دونوں، یعنی کہ امام ابو یوسف اور حسن بن زیاد رحمہم اللہ کی موافقت کرتے ہوئے۔ وَيَعْتَبِرُ الْأُصُولُ إِنِ اخْتَلَفَتْ صِفَاتُهُمْ وَيُعْطِي الْفُرُوعُ مِيرَاثَ الْأُصُولِ مُخَالِفًا لَهُمَا۔ اور امام محمد اصول کا اعتبار کرتے ہیں، یعنی کہ اصول کی صفت کا اعتبار کرتے ہیں اگر ان کی صفات مختلف ہو جائیں اور وہ فروع کو اصول کی میراث دیتے ہیں، یعنی گویا کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پہلے اصول میں جہاں پر اختلاف ہوا ہے وہاں پہ میراث تقسیم کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہی آگے ان کی فروع کے اندر منتقل کرتے ہیں مخالف لہما، یعنی کہ امام ابو یوسف اور حسن بن زیاد رحمہ اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے۔ کما اذا ترک ابن بنت و بنت بنت عندہما یکون المال بینہما للذکر مثل حظ الانثیین باعتبار الابدان۔ جیسا کہ کوئی ورثاء کے اندر نواسا اور نواسی چھوڑے تو حسن بن زیاد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مال ان کے درمیان تقسیم ہوگا
للذکر مثل حظ الانثیین کا اعتبار کرتے ہوئے ابدان کے اعتبار سے، وعند محمد رحمہ اللہ کذالک، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی اسی طرح ہے، لأن صفت الاصول متفقہ، اس سے کہ اصول کی صفت یہاں پہ متفق ہے۔ تو یہاں پر کیونکہ پہلا جو بطن ہے اس میں دونوں طرف بنت بنت ہے تو اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، تو اسی طرح گوئے کہ یہ اتفاقی مثال ذکر کی گئی۔ وَلَوْ تَرَكَ بِنْتَ ابن بنت وابن بنت بنت، اور اگر میت کے ورثاء کے اندر نواسے کی بیٹی ہو اور نواسی کا بیٹا ہو، عندهم المال بین الفروع ثلاثا باعتبار الابدان، تو امام ابو یوسف اور حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مال فروع کے درمیان یعنی کہ موجود ذوی الارحام کے درمیان تہائیوں کے اعتبار سے تقسیم کریں گے، ابدان کا اعتبار کرتے ہوئے۔ تو 2 ان کے ضابطے کے مطابق دے دیں گے نواسی کے بیٹے کو، اور 1 دے دیں گے نواسے کی بیٹی کو۔ وعند محمد رحمہ اللہ المال بین الاصول آنی فی البطن ثانی، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہاں پر سب سے پہلے جو درمیانی بطن ہے، کیونکہ وہاں پہ اختلاف پایا جاتا ہے، تو پہلے وہاں پر تہائیوں کے اعتبار سے تقسیم ہوگا۔ ثلثاہ لبنت ابن البنت، تو اس ضابطے کے مطابق نواسے کی بیٹی کو 2 ملے گا، یعنی کہ اس کے والد کا حصہ اس کو دیا جائے گا۔ وَثُلُثُ لِابْنِ بِنْتِ الْبِنْتِ نصیب امی، اور ثلث ملے گا کہ نواسی کے بیٹے کو اس کی والدہ کا حصہ۔ وَكَذَلِكَ عِنْدَ محمد رحمہ اللہ اذا كان في اولاد البنات بطون مختلفہ يقسم المال على اول بطن اختلف في الاصول ثم يجعل الذكور طائفة والاناث طائفة بعد القسمة۔ اور اسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کہ جب کہ بنات کی اولاد میں مختلف بطون ہوں تو مال تقسیم کیا جائے گا پہلے اس بطن پر کہ جس کے اصول کے اندر اختلاف واقع ہوئے، پھر اس کے بعد مذکر کو ایک گروہ اور طائفہ بنا لیں گے، اور اناث یعنی کہ مؤنث کا الگ طائفہ بنا لیں گے تقسیم کے بعد۔ فما اصاب الذکور یجمع، تو جو مذکر کو حصہ پہنچے گا اس کو اکٹھا کر لیں گے۔ ویقسم علی الخلاف الذی وقع فی اولادہم، اور پھر اس کو تقسیم کریں گے ان سے نیچے والے بطون میں سے جو سب سے اوپر ہے کہ جہاں پر ان کی اولاد میں اختلاف واقع ہوئے۔ وَكَذَلِكَ مَا أَصَابَ الْإِنَاثَ، اور اسی طرح جو مؤنث کے طائفے کو پہنچا ہے اس کے اندر بھی اسی طرح ان کے نیچے والے بطون کے اندر ہم منتقل کریں گے، اور جہاں پر ان کے نیچے والے بطون میں سے سب سے پہلے اختلاف واقع ہوگا وہاں تقسیم کی جائے گی۔ وَهَكَذَا يُعْمَلُ إِلَىٰ أَن يَنْتَهِيَ، اور اسی طرح ہم یہ عمل کریں گے یہاں تک کہ یہ ہم موجود ذوی الارحام تک پہنچ جائیں، بِهَذِهِ الصُّورَةِ، کہ اس صورت کے ساتھ۔ اولاد البنات کے مختلف بطون میں اختلاف کی یہ صورت ہے جس کی ہم نے تشریح کے اندر بھی بات کی تھی۔ اس کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صورت کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ اس کے اندر 6 بطون رکھے ہیں، نمبر 1 2 3 4 5 6۔ یہ جو بطن سادس ہے یہ اس وقت ذوی الارحام کا یعنی کہ زندہ ہے اور موجود ہے، اور باقی 5 وہ موجود نہیں ہیں۔ تو اب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو مسئلہ آسان ہے کہ بس جو موجود ہیں بس انہی کو دیکھا جائے،
اور ان کے ابدان کا اعتبار کر لیا جائے تو اب اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پر اس کے اندر 9 بنات موجود ہیں اور 3 ابن موجود ہیں، تو 3 ابن کو اسی طرح 6 بنات کے قائم مقام کر لیں گے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ضابطے کے مطابق ہم 15 سے مسئلے کی ابتدا کریں گے اور ہر بیٹے کو 2 حصے دے دیں گے اور ہر بیٹی کو ایک ایک حصہ دے دیں گے۔ تو ان کے ہاں تو یہ بالکل مسئلہ آسان ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس صورت کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ ہم جو اوپر کے بطون ہیں ان کے اندر غور کرنا شروع کریں گے، تو یہاں پر سب سے پہلے اختلاف ہوگا، وہاں پر ہم سب سے پہلے مال کو تقسیم کریں گے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بطن اولی کے اندر وہاں پہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس کے اندر 9 بنات ہیں اور 3 ابن ہیں، تو یہاں پر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ضابطے کے مطابق ہم بطن اول میں ہی تقسیم کریں گے اور اس تقسیم کی ابتدا کریں گے۔ تو گویا کہ ان کے ضابطے کے مطابق بھی کیونکہ 9 بنات اور 3 ابن ہیں جو کہ 6 بنات کے قائم مقام ہو جائیں گے، تو گویا کہ مسئلے کی ابتدا ان کے ہاں بھی اسی طرح ہم 15 سے کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور 9 بنات کو 9 مل جائیں گے اور 3 ابن کو 6 حصے مل جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم 9 بنات کے طائفے کو الگ کر دیں گے، طائفۃ البنات، اور اسی طرح ابن ابنا کا جو طائفہ ہے اس کو ہم الگ کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد اب ہم جو طائفۃ البنات ہے ان کا ہم بطن ثانی کے اندر حصہ منتقل کر دیں گے اور اسی طرح جو طائفۃ الابنا ہے ان کے حصے کو بھی نیچے منتقل کر دیں گے۔ اب ہم جب دوسرے بطن کے اندر آتے ہیں تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ساری بنات ہیں اور اس کے اندر صفت کے اندر کسی قسم کے اختلاف نہیں پایا جاتا، تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اس کے اندر ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم پھر بطن ثالث میں آ جائیں گے۔ اب ہم جب بطن ثالث میں آئے تو طائفۃ البنات کے اعتبار سے نیچے دیکھتے ہیں تو وہاں پر اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہاں پر اب اس طرح نہیں ہے کہ صرف ایک ہی صفت کے ہیں، بلکہ اس میں 6 جو ہیں وہ ہمارے سامنے بنات ہیں اور 3 ابن ہیں۔ تو اب ہم نے جو طائفہ بنات کو 9 حصے دیے تھے تو اب ہم اس کو نیچے منتقل کر دیں گے، ان کو دیں گے۔ تو اب گویا کہ یہاں پر نیچے ہمارے سامنے ہو گئے 6 بنات ہیں اور 3 ابن ہیں، اور 3 ابن بھی یہ 6 بنات کے قائم مقام ہو جائیں گے، تو گویا کہ عدد رؤوس وہ 12 ہو جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 9 جو ہے وہ 12 کے اوپر پورا تقسیم نہیں ہوتا، تو ہم نے جب ان کے درمیان نسبت دیکھی تو 9 اور 12 کے درمیان وہ نسبت تھی توافق بالثلث کی، تو ہم نے عدد رؤوس کا وفق لے لیا، تو 12 کا جو وفق ہے وہ 4 بنتا ہے۔ جب ہم نے اس 4 کو 15 کے ساتھ جا کے ضرب دی تو یہ ہمارے سامنے تصحیح 60 سے ہو جائے گی۔ تو جب 60 سے ہماری تصحیح ہو گئی تو اب ہم بنات کے جو طائفے کو ہم نے 9 حصے دیے تھے اس کو بھی ہم 4 کے ساتھ ضرب دیں گے، تو 9 4 بار 36، تو اب یہ بنات کے طائفے کے ہو جائیں گے 36 حصے، اور ابنا کے طائفے کو ہم نے اصل مسئلہ میں سے دیے تھے 6، تو جب 6 کو بھی 4 کے ساتھ ضرب دیا تو 6 4 بار 24، اب گوئے کہ 24 حصے ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو بطن اول کا جو بنات کا طائفہ تھا ان کے 36 حصوں کو اب جب ہم نے نیچے اتارا تو 36 کو ہم اس طرح کریں گے کہ 2 حصے کر دیں گے، کیونکہ 6 بنات ہیں اور 3 ابن ہیں، تو ہر ابن کو دگنا ملے گا، تو اس طرح گویا کہ 18 مل جائیں گے تینوں ابن کو اور 18 مل جائیں گے 6 بنات کو۔ تو اس کے بعد ہم اسی طرح ان کا طائفہ بھی الگ الگ کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم نے
یہ جو 6 بنات ہیں ان کے حصے کو نیچے اتارا یعنی کہ بطن رابع کی طرف آئے، تو وہاں پر بھی ہم نے دیکھا تو یہاں پر بھی اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ یہاں 3 بنت ہیں اور اسی طرح کیا 3 ابن ہیں، تو 18 کو اب ہم نے ان کے اوپر تقسیم کرنا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ 3 ابن جو ہیں وہ 6 بنات کے قائم مقام ہوں گے، تو گویا کہ 12 حصے مل جائیں گے 3 ابن کو اور 6 حصے مل جائیں گے 3 بنت کو۔ پھر اس کے بعد ان 3 بنت کا حصہ ہم نے نیچے اتارا، تو نیچے اتارنے کی صورت میں پھر آگے اختلاف پایا جاتا تھا کہ وہاں پر اسی طرح 2 بنت اور 1 ابن پایا جاتا تھا۔ تو اب ہم اس 6 کو اسی طرح 2 بنت اور 1 ابن پر تقسیم کریں گے، تو ابن کو مل جائیں گے 3 اور دونوں بنت کو بھی مل جائیں گے 3۔ پھر اس کے بعد ہم ان 2 بنت کے جو 3 حصے ہیں ان کو نیچے اتاریں گے، تو اب نیچے بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس کے نیچے جو یعنی کہ موجود ذوی الارحام ہیں، 1 بنت ہے اور 1 ابن ہے، تو اب یہاں پر ہم للذکر مثل حظ الانثیین کے اعتبار سے تقسیم کریں گے، تو 3 میں سے 2 مل جائیں گے ابن کو اور 1 مل جائے گا بنت کو۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں بطن رابع کے جو دوسرا ابناء کا طائفہ تھا نا جی، یہ جو ہمارے پاس موجود تھا، اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب ان کو ملا تھا کہ 18 ان حصوں میں سے اس کو 12 ملے تھے۔ اب ہم نے جب اس کے نیچے والے بطن خامس کے اندر دیکھا تو وہاں پر بنت، ابن اور بنت یعنی کہ موجود ہیں، تو گویا کہ یہاں پر اب ہمارے سامنے 2 بنت اور 1 ابن ہے، تو اب 12 کو ہم تقسیم کریں گے اس طور پر کہ بنت سے ابن کو دوگنا ملے گا، تو ابن کو ہم نے دے دیے 6 اور بنت کو ہم نے دے دیے اسی طرح 3۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس بنت کا حصہ جب نیچے لایا تو نیچے اس کا 1 ابن ہے تو ہم نے اس کو 3 دے دیے۔ پھر اس ابن کے 6 کو نیچے لایا تو 1 ہی بنت موجود تھی، ہم نے اس کو دے دیا، اور اس بنت کے 3 کو نیچے لایا تو نیچے جو موجود ذوی الارحام میں سے ہے اس کو ہم نے دے دیا۔ پھر آ جائیں اسی طرح بطن رابع کے اندر کہ وہاں پر جو بطن ثالث کا جو ابناء کا طائفہ تھا اس کو ہم نے 18 دیے تھے 36 میں سے۔ اب ان تینوں ابناء کے طائفے کے نیچے ہم نے دیکھا تو وہاں پر مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے اختلاف پایا جاتا ہے کہ ہمارے سامنے بطن رابع کے اندر ان کے نیچے 2 بنت موجود ہیں اور 1 ابن موجود ہے، تو اب ہم نے 18 کو تقسیم کیا اس طور پر کہ ابن کو مل جائے دگنا، تو وہ ہم نے اس کو دے دیے 9، اور اسی طرح بنت کو ہم نے دونوں بنت کو مل جائیں گے 9۔ پھر اس کے بعد ہم نے ان دونوں بنت کے 9 کو نیچے لائے تو نیچے کوئی اختلاف نہیں ہے، تو ہم اس کو اسی طرح نیچے سیدھا لے آئیں گے، ان کو 9 دے دیں گے۔ پھر جب ہم نے اس کو نیچے لایا تو نیچے ابن اور بنت کے اعتبار سے اختلاف ہے، تو اب ہم ابن کو دگنا دیں گے اور وہ ہو جائے گا 6، اور جب کہ بنت کو اسی میں سے ہم 3 دے دیں گے۔ اب ہم دوبارہ چلتے ہیں کہ ہم نے بطن رابع کے اندر 2 بنت کے ساتھ جو یہ ابن موجود تھا اس کو 9 ملے تھے، اس کو ہم نے نیچے لایا تو 1 ہی بنت موجود ہے، اس کو ہم نے دے دیا۔ پھر اس 9 کو نیچے لے آئے تو جو موجود ذوی الارحام میں بنت ہے وہ 9 اس کو پہنچ جائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں کہ بطن اول کے اندر ہم نے جو طائفۃ الابناء تھا ان کو ہم نے اصل مسئلہ سے 6 دیے تھے، اور ان کے بنتے جب تصحیح میں سے ان کے 24 بنے، تو جب ہم نے ان کو بطن ثانی کے اندر لائے تو وہاں پر کسی قسم کا کیا ہے کوئی اختلاف نہیں، تو ہم اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے۔ پھر ہم نے اس کے بعد نیچے لائے تو
بطن ثالث کے اندر وہاں پہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ 2 بنت ہیں اور 1 ابن ہے، تو 24 کو ہم نے تقسیم کیا، ابن کو ہم نے 12 دیا دگنا اعتبار سے، اور بنات کو اسی طرح ہر بنت کو 6 مل جائیں گے اور 2 بنت کا حصہ ہو جائے گا 12۔ پھر ہم نے اس کے بعد اسی طرح اس بنت کے حصے کو نیچے لائے تو نیچے کوئی اختلاف نہیں، سیدھے ہی کیا ہو جائے گا 12 آ جائے گا۔ اس 12 کو جب نیچے لائے بطن خامس کے اندر تو وہاں پر بنت اور ابن کے اعتبار سے اختلاف پایا جاتا ہے، تو ابن کو ہم دیں گے دگنا 8 اور بنت کو ہم دیں گے ابن سے آدھا 4، اور پھر بطن سادس کے اندر ہم سیدھا یہ 4 جو ہے اس کی بنت کو دے دیں گے، اور یہ جو 8 ہے یہ اس کی موجود بنت کو دے دیں گے۔ اب ہم پھر آ جاتے ہیں کہ بطن ثالث کے اندر ہم نے 12 دیے تھے اس ابن کو، تو اس ابن کے 12 نہ جی نیچے اس کی بنت کو مل جائیں گے، پھر اس کی بنت سے نیچے والی اس بنت کو، اور پھر جو موجود ذوی الارحام کے اس کو مل جائیں گے۔ تو یہ اس ترتیب سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ مسئلہ حل ہوگا۔